ساری رات بیٹھ کے نا سارا دن بیٹھ کے ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک کے بعد ریل، دوسری ریل، تیسری ریل، اس کی 30 سیکنڈز یا 1 منٹ تک کی اس کی جو ریل کا ٹائمنگ ہوتی ہے. اب اتنی چھوٹی چیزوں میں اگر ہم اس ریل کو دیکھیں تو اگر سپوز ہم نے 1 گھنٹہ دیکھا ہے تو اس 1 گھنٹے میں ہم 80-90 ریل آرام سے یا 100 کے قریب ریل دیکھ رہے ہیں. ہر ریل کا جو ٹاپک ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے نا. اب اتنے ٹاپکس، یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آنکھوں سے، یہ ہمارے دماغ میں کیپچر ہو رہی ہوتی ہیں. اتنی ساری انفارمیشن جو ہے وہ ہمارے دماغ میں ایک ساتھ جا رہی ہوتی ہے. اب مائنڈ جو ہے نا اس کو پروسیس کرنے کی فل کوشش کرتا رہتا ہے جب کوئی ریل دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، کوشش بھی کرتا ہے کہ یہ والی ریل یاد رہے، اسی لیے تو اس میں سیو کا آپشن ہوتا ہے کہ کوئی سیو کر لے. مگر جب ابھی ساری ریلز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اس میں اگلے دن کچھ یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کون سی ریل جو ہے دیکھی ہے. اچھا انفیکٹ ہم نے جو سیو کی ہوتی ہے نا ریلز، وہ بھی ہمیں یاد نہیں رہتی کہ ہم نے کون سی ریل سیو کی تھی، وہ ٹاپک کیا تھا. دوسرا یہ کہ ہمارا جو ٹیمپرامنٹ ہے نا وہ بہت کم ہو گیا ہے. اب 1-2 منٹ سے زیادہ کوئی لمبی ویڈیو نا ہم اس کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے. اب تو مجھے لگتا ہے جو گانے بھی 3-4 منٹ کے 5 منٹ کے ہوتے تھے اب وہ بھی جو ہے 1 منٹ کے اندر ہوں گے. ہم پہلے بیٹھ کے لمبی ڈاکومنٹریاں دیکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اب ہمیں وہی انفارمیشن چاہیے 30 سیکنڈز کے اندر. اب ہمارا برین ایکسیپٹ نہیں کرتا اتنی لمبی چیزیں. تو اس کے کیا نقصانات ہیں، یہ ہماری نیند پہ کیسے افیکٹ کر رہا ہے، ہمارے بیہیویئر پہ کیا امپیکٹس اس کے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، معاشرے میں ہم جب باہر نکلتے ہیں تو کیا لے کے نکلتے ہیں، ہمارے دماغ میں کیا ہوتا ہے، ہم سوچ کیا ہوتی ہے، ہماری نیند سے لے کے ہماری سوچ، ہمارا کام، ہمارا کاروبار، ہم ہر طریقے سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں بیکاز آف دس جسٹ 30 سیکنڈز کی 1 منٹ کی ایک ریل کی وجہ سے. اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر رفیق ڈار نیورو سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ جو ریلز کے نقصانات ہیں، سب سے پہلے میں چاہ رہی تھی اس کو ڈسکس کرنے کے بجائے کچھ اگر کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے آپ کو، پہلے اس فائدے پہ بات کر لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ریل دیکھنے کا فائدہ بھی ہو نا. ڈائریکٹلی میں نقصانات پہ بات کرنا شروع کر دوں. What do you say about it؟ جی بالکل، جہاں پہ کسی چیز کے نقصانات ہوتے ہیں وہاں پہ فائدے بھی ہیں. تو ریلز کے اوبویسلی فائدے بھی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ریل کون سی دیکھتے ہیں، کیونکہ ریلز آپ کو ایجوکیشن پہ ملیں گی، سیلف ہیلپ پہ ملیں گی، فن پہ ملیں گی. اب یہ ساری چیزیں اچھی ہیں آپ کے لیے. لائک اگر آپ ایک ٹائم فن دیکھ رہے ہیں تو آپ ریلیکس فیل کر رہے ہیں، آپ تھکے ہوئے تھے، آپ کو ریلیکسیشن ملی، کوئی ایجوکیشن کے اوپر کوئی چیز ہے، کوئی لائن ہے، وہ آپ کو ہو سکتا ہے آپ سے ایک ریل سے آپ کی زندگی بدل رہی ہو. کسی نے کوئی فرض کریں ریل ایسی بنائی ہے کہ مولانا رومی کا کوئی کوٹیشن شیئر کیا ہے، اس سے کسی کی زندگی بدل گئی. اقبال کا کوئی شعر ہے، اس کے اوپر ریل بنی ہوئی ہے. تو فائدے تو ہیں اس کے، لیکن یہ ہے کہ اوبویسلی پھر اس کے نقصانات بھی ہیں. لیکن جو کامن چیز ہے دونوں میں وہ ایک ہے کہ ریل ڈیزائن اس طرح کی گئی ہے کہ آپ اس کو دیکھتے بہت زیادہ، جس کے پھر نقصانات آپ کو زیادہ ملیں گے. فار ایگزامپل میں یہاں پہ نا 3 فیکٹرز کو مینشن کروں گا کہ جو ریل بنانے والا نا وہ بھی دیکھنے والے کے لیے بناتا ہے، اور جو دیکھ رہا ہے اس کا مائنڈ بھی اسی طرح کے کانٹینٹ کو زیادہ پروسیس کرتا ہے. اور جس سوشل میڈیا پہ لگی ہوئی ہے یہ ریل، وہ بھی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ آپ کس طرح کی ریلز دیکھتے ہیں، تو وہ سوشل میڈیا آپ کو اسی طرح کی ریلز دکھاتا ہے جس اکاؤنٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں نا. یعنی کہ اس کے اندر بھی ایک سائیکالوجی ہے کہ فرض کریں آپ فن پہ ریل دیکھنا شروع ہو گئے نا، تو جب آپ سوشل میڈیا یوز کریں گے تو آپ کو فن والی ہی ریل سامنے آئیں گی. یا کسی، اب تو یہ بھی شروع ہو گیا اگر آپ نے کسی پرسنالٹی یا کسی سٹار کا کوئی ایک ویڈیو دیکھ لی ہے، بار بار اس سٹار کا اگلا پچھلا کوئی اور جو کام ہوگا وہ بھی آگے پھینکنا شروع کر دیتا ہے. جی بالکل. اس کو الگورتھم، اس کی جو ٹرمنالوجی ہے وہ یہی ہے کہ لائک وہ سینس کرتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا کانٹینٹ دیکھتا ہے، تو اسی طرح کا کانٹینٹ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھی آپ کی سائیکالوجی کو فوکس کرتا ہے کہ میں نے اس کو دکھانا ہے، میں نے اس کو نشے پہ لے کے آنا ہے. یہ بیسیکلی ایک نشہ ہے. اور جو بنانے والا ہے، آپ ذرا ایک کسی دفعہ کبھی نا آپ کسی اس بندے کو بلائیے گا جو ریلز بناتا ہے، وہ اگر آپ اس کو آف دا ریکارڈ پوچھیں گے نا، ان کی ساری ڈسکشن یہ ہوتی ہے کہ یار یہ ذرا تڑکا لگاؤ، یہ بات آپ نے ضرور کرنی ہے تاکہ یہ لوگ دیکھیں گے. اس کا بھی فوکس آپ کے ذہن میں نشہ ڈالنا ہے، اور جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس کی بھی کوشش ہے کہ آپ کو انگیج رکھا جائے، اور آپ کے دماغ کی بھی کوشش ہے کہ وہ انگیج رہے. کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے
وہ ایسے کانٹینٹ کو زیادہ دیکھے گا جس میں لذت ہے، پلیئر ہے، جس کے اندر کوئی ویژول کانٹینٹ اچھا ہے، کیچی ہے، اور اس پہ برین کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں نشے کی عادت ڈال یہ نشہ ہے بیسیکلی. ریل از این ایڈکشن. اچھا یہ ریل ایڈکشن ہے کیونکہ اس میں جو ڈرگ کا نشہ ہے نا اور ریل کا جو نشہ ہے اس میں ایک چیز کامن ہے. کیونکہ چاہے آپ ریل دیکھ رہے ہوں، چاہے آپ کوئی ڈرگ ایڈکشن میں ملوث ہیں، وہ ظاہر ہے ڈرگ ایڈکشن کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں اور بھی ہیں، لیکن ایک کامن چیز یہ ہے کہ دونوں میں آپ کے برین میں کیمیکل ہوتا ہے جسے ڈوپامین کہتے ہیں، وہ دونوں میں ریلیز ہوتا ہے. اور ڈوپامین ہی آپ کو انگیج کر کے رکھتا ہے. کیونکہ جیسے آپ ایک ریل دیکھتے ہیں نا، آپ کو پلیئر ملتا ہے. جب پلیئر اس لیے ملتا ہے کہ آپ کے برین میں ایک ریوارڈ پاتھ وے وہ ایکٹیو ہوتا ہے جس سے ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے اور آپ پلیئر فیل کرتے ہیں. اب جیسے ہی آپ نے ریل کو سائیڈ پہ کیا، وہ ڈوپامین ساتھ ہی کریش کر جاتا ہے. جو نیورو کیمیکلز ہیں نا وہ ملی سیکنڈ کے لیے اپ ہوتے پہ ڈاؤن بھی ایسے جاتے ہیں. تو جیسے آپ نے ڈوپامین اوپر جانے سے انجوائے کیا، اب ڈوپامین جیسے نیچے آئے گا آپ ڈاؤن فیل کریں گے، پھر اگلی ریل دیکھیں گے، پھر آپ کو وہ اٹھائے گا. اسی طرح آپ کو ریلز ہک کر کے رکھیں گی. 2 گھنٹے ہو جائیں گے، 3 گھنٹے ہو جائیں گے، اور اگر آپ اس کام پہ لگ گئے تو یہ ایک نشے سے کام نہیں ہے. تو یہ وقت کی تقسیم کی جو حد ہے یہ کتنی متاثر ہوتی ہے روزمرہ کی زندگی میں ریلز دیکھنے سے؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا جو بیہیویئرز ہوتا ہے نا، وہ ایک بیہیویئر دوسری جگہ پہ ریپلیکیٹ ہوتا ہے. فرض کریں آپ نے برین کو اٹیچ کر لیا 30 سیکنڈ کی فوکس کے اوپر کہ آپ نے 30 سیکنڈ فوکس رہنا. اب مجھے یہ بتائیں کہ بچہ جو ہے، جو ہم 2 گھنٹے کا کوسچن لکھتے تھے یا پڑھتے تھے، اب بچہ کیسے پڑھے گا مجھے بتائیں اگر وہ ریلز پہ لگ گیا؟ کیونکہ اس نے بیہیویئر ادھر بھی ریپلیکیٹ ہو رہا ہے. ہم فرض کریں ایک بچہ جو ہے وہ بس سٹاپ پہ ویٹ کر رہا نا، وہ 30 سیکنڈ ویٹ نہیں کر پائے گا، اس کو اگریشن ہوگا. کیونکہ وہ ریل والا جو بیہیویئر ہے وہ دوسری سچویشن میں بھی فالو ہوگا. اس میں پیشنس کی کمی ہوگی، اس کے اندر وہ اس طرح کا ٹھہراؤ نہیں آئے گا، اگریشن بڑھے گا، انگزائٹی بڑھے گا. تو اس طرح جب آپ ریلز دیکھتے دیکھتے آپ کو رات ہو جائے گی، آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی. اب اس میں ایک جو چیز ہے نا جو آپ کی نیند ڈسٹرب ہوتی، اس سے آگے بہت زیادہ نقصانات ہیں. اچھا، جو لوگوں کی توجہ ہے، اٹینشن اسپیم جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم جو ایک دوسرے کو توجہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس کا دورانیہ بھی تو کم ہو جاتا ہوگا، اس کی بھی تو اٹینشن اب جی بالکل کم ہوتا ہے. آپ نے دیکھیں برین کو آپ ٹرین کر رہے ہیں 30 منٹ کے فوکس کے اوپر، 30 منٹ کے فوکس کے اوپر آپ ٹرین کر رہے ہیں، اٹینشن اسپین کام ہی نہیں کرتا، کام ہو گیا. لیکن آپ نے 30 منٹ تک فوکس اپنا کر لیا ریلز دیکھ کے. اب آپ جہاں پہ بھی جائیں گے نا، آپ کا فوکس اتنا ہی ہوگا. آپ کلاس روم میں جا کے بیٹھے نا، 15-20 سیکنڈ کے بعد آپ ٹیچر کو سونے نہیں رہے ہوں گے، کیونکہ آپ نے اپنے برین کو ٹرین کر لیا پہلے 30 سیکنڈ کے فوکس کے لیے. تو آپ کا برین ہر جگہ پہ اتنا ہی کوئی چیز دیکھنا چاہ رہا ہے، اتنی ہی چیز کوئی کرنا چاہ رہا ہے. کسی کی بات بھی سننی ہے تو بس تھوڑی دیر کے لیے آپ غائب. دیکھیں آپ فرض کریں کوئی دوست ہے نا، کوئی 10 سال بعد ملے، میں کہتا ہوں آئیں گے 10 منٹ ملنے کے بعد اپنے موبائلوں پہ نہیں لگ جاتے؟ اب بتایا نا مجھے، ایسے نہیں ہوتا کیا بھئی؟ آپ 10 سال بعد ملیں یا 5 سال بعد ملے، موبائلوں کو کہیں ڈسٹ بن میں تھوڑی دیر پھینک دو، اچھی طرح مل لو. نہیں ہوا جاتا ان سے. سر میں کتنے میاں بیوی دیکھتی ہوں، میں ریسٹورنٹ جاتی ہوں کھانا کھانے کے لیے، بیوی الگ اپنے موبائل پہ تو میاں الگ اپنے موبائل پہ ریلز دیکھ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو ٹائم ہی نہیں دے رہے. یہ ایڈکشن ہے. بیچ میں کینڈل جل کے کہہ رہا ہے سلسلہ یہ چاہت کا نہ میں نے بجھنے دیا، تے بجھ گیا، تے کینڈل لائٹ ڈنر ہو رہا ہے 2 میاں بیوی، تے وہ اپنی ریل میں مصروف ہیں فل. اب یہ بتائیں بچے اپنے آئی پیڈ میں مصروف ہیں. بھائی یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ آپ کھانے پہ گئے نشہ ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ ریل ایڈکشن ہے، ریلز کی ایڈکشن ہے. سر اس نشے کی بات کے ساتھ ایک بریک لیں گے، مگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. ایپل کمپنی کے جو سی او ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے موبائل تو بنائے ہیں، مگر آپ اگر کسی کی آنکھوں میں دیکھنے سے زیادہ موبائل میں دیکھ رہے ہیں نا، تو پھر آپ غلط راستے کی طرف چل رہے ہیں.